بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیجیے جناب، 72 گھنٹوں کے اندر ہی بڑی پیش رفت ہونے والی ہے۔ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے، اس کا پہلا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جہانگیر ترین جاتے ہیں اور علیم خان سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جو عمران خان صاحب کی ATMs کہلاتے تھے، اور نون لیگ ان پر بڑی تنقید کیا کرتی تھی، بہت کچھ ان کو کہتے تھے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ جب اختلافات ہوئے تو یہی لوگ بہت زیادہ پیارے ہو گئے نون لیگ کو۔ یہ بات بھی ہوتی رہی کہ کسی طرح سے ان کو شامل کیا جائے، لیکن یہ دونوں لوگ نون لیگ میں باقاعدہ شامل نہیں ہوئے۔ حمایت انہوں نے بھرپور کی، ملاقاتیں بھی کیں، سب کچھ ہوا، لیکن ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ شاید اس کی ایک وجہ تھی کہ یہ جس لیول پر جانا چاہ رہے تھے، نون لیگ میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ نون لیگ کے لیے اپنے مسائل تھے۔ اب یہ مسئلہ بننے والے ہیں خود نون لیگ کے لیے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بول نیوز پر یہ خبر چل چکی ہے کہ جو نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں یہ، اس کا نام بھی ابھی سوچا گیا ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ اون چودھری صاحب، جو کہ معاون بھی ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے، ہیں وہ جہانگیر ترین گروپ کے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے کابینہ کا حصہ رہیں گے جب ایک گروپ الگ سے بن رہا ہے، اور اس کا نام بھی کیا ابھی تک بول نیوز کے بقول کہ مسلم لیگ جناح کے نام سے جہانگیر ترین صاحب، جیم سے جہانگیر، جیم سے جناح۔ تو اب اس لیے بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ پارٹی الگ سے رجسٹر کروائی جائے، جبکہ یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں یہ پہلی باقاعدہ اس طرح کی میٹنگ تھی جہانگیر ترین اور علیم خان کے درمیان۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک دھڑا بنایا جائے یا ایک پریشر گروپ جس کو کہا جا رہا ہے، پریشر گروپ ہوگا جی، وہ کیا جائے، کوئی فارورڈ بلاک نہیں، الگ ایک پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں جہانگیر ترین۔ ابھی تک زیادہ لوگوں کا مشورہ یہ سامنے آیا ہے، اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ ابھی تک کچھ 35 سے 45 لوگ جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے اگلے 72 گھنٹوں میں، اور اس پارٹی کا، ایک نئی پارٹی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کو فوری طور پر رجسٹر کروایا جائے گا۔ اب یہ پارٹی کتنی اہم ہوگی، کتنا ہو سکتا ہے اس کا امپیکٹ، وہ ہم دیکھیں تو پہلے تاریخ دیکھ لیتے ہیں۔ اب ایک تو چیز یہ واضح ہو گئی کہ اگر یہ الگ سے پارٹی بنتی ہے اور ایک کوئی کسی کے ساتھ الحاق نہیں کرتی یا کسی کے ساتھ کوئی کولیشن میں نہیں جاتی، جو کہ الیکشنز میں مشکل نظر آ رہا ہے، تو یہ سب کے لیے مسئلہ ہوگا، سب کے لیے مسئلہ ہوگا، کیونکہ کنگز پارٹی جس کو آپ کہتے ہیں، حال ہی میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے قاف لیگ۔ تو قاف لیگ مشرف دور میں آپ دیکھیے کہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی صرف 1 ووٹ کی برتری سے۔ تو یہ اس قسم کی پارٹی نظر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک دور میں جب IJI کا آپ نے نام سنا، اور پھر 90 کی دہائی میں اگر کچھ اتحاد بنتا ہے، اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف، بینظیر بھٹو کے خلاف، تو وہ نون لیگ جو آج کہلاتی ہے وہ بھی اس میں تھی، تو پھر اس کو بھی حکومت دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایوب خان کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک جس طرح پارٹی بناتے ہیں تو حکومت میں پھر وہی آتی ہے۔ تو کنگز پارٹی کہیں یا جو یہ ماحول بنتا ہے، کسی کو جب توڑا جاتا ہے کسی پارٹی کو، تو اس کی جگہ پر جو پارٹی وجود میں لائی جاتی ہے، لوگوں سے چھڑوایا جاتا ہے ایک پارٹی کو اور کسی دوسری پارٹی میں لے جایا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس طرف ہمیں وہ الیکٹیبلز جس طرف جاتے ہیں، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ پھر چونکہ زور لگایا جا رہا ہوتا ہے پیچھے سے، اس کو کسی نہ کسی طرح اقتدار میں لایا جا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ جو تاریخ ہے اس سے دیکھا جائے تو اس تھیوری کے تحت تو یہ لگتا ہے کہ جہانگیر ترین، علیم خان، یا یہ جو بھی گروپ ہے جس میں تحریک انصاف کے جو لوگ چھوڑ کر آ رہے ہیں، سب سے زیادہ لوگ شاید اس گروپ میں جائیں، تو پھر تو اس کا پریشر تحریک انصاف کو تو چھوڑ ہی دیجئے، اس کا پریشر پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی ہوگا، نون لیگ پہ بھی ہوگا، اور آگے جا کر جو فارمولا ہے جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سینٹر میں حکومت دی جا رہی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک فارمولا ہے، دیکھیے ایک سوچ ہوتی ہے، میں نے سب بتایا تاریخ میں یہ سب ہو چکا ہے، لیکن اب حالات بہت فرق ہیں۔ اب سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا۔ اب ہر ایک کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے پاس اپنی آواز ہے، اس کے پاس ایک ٹول ہے، اس کے پاس ایک ذریعہ ہے، ایک ابلاغ کا ذریعہ ہے، ایک میڈیم ہے، ایک میڈیا ہے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا، ان کو کنونس کرنے کا، ان کو قائل کرنے کا، ان کو انفلوئنس کرنے کا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف چینلز چند بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ان پر قابو کر لیا، اپنا پیغام پہنچا دیا، آپ نے صرف جلسے اپنے الیکٹیبلز کے ذریعے برادری اور اس پر کروا لیا۔ نہیں، اب ہر ایک کے ہاتھ میں یہ چیز ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ دیکھیے ٹک ٹاک پہ آپ دیکھیے کہ وہ جو ویڈیوز ہیں، ٹک ٹاک پہ جو ویڈیوز ہیں
ان میں آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کروڑ روپیہ لگا کر کوئی اشتہار بناتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نون لیگ کا ایک بڑا وہ چل رہا ہے کہ کیا کیا تم نے, وہ بڑا بھائی کہہ رہا ہے ماں دیکھ یہ اس نے کیا کیا, ظلم کیا, یہ تحریک انصاف کے پیچھے لگ گیا, اس نے فلاں کیا, ماں کہہ رہی ہے تم نے بڑا غلط کیا, یہ تصویر دیکھو تم اس کی لگا کے رکھتے ہو. اور تو وہ پھر چھوٹا بھائی کنونس ہو جاتا ہے, وہ عمران خان کی تصویر نیچے پھینکتا ہے اور نواز شریف کی تصویر چومتا ہے اور لگا دیتا ہے. تو آپ اس طرح کے جتنے مرضی کروڑوں روپیہ بھی لگا کر بالفرض اشتہار بنا لیں تو ایک ٹک ٹاک آپ کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. ایک عام آدمی بس بیٹھا ہوا ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی مزدور ہے, کچھ ہے, تو وہ اڑا کے رکھ دیتا ہے. تو یہ ہے پاور. یہ پہلے اس طرح سے نہیں تھی. تو وہ ایک پورے معاشرے کو, لوگوں کو وہ جوڑ دیتی ہے اس طرح کی چیز. تو اس کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا. تو لہٰذا یہ فارمولے جو ڈسکس ہو رہے ہیں یہ تو پتہ لگے گا جب میدان میں کام آتا ہے, میدان میں اترتی ہے کھلاڑی, مقابلہ ہوتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے. تو بہرحال یہ ضرور ہے کہ یہ ٹینشن سب کے لیے ہوگی. اور اس میں جو سینٹر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یا وہ بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بننے کا خواب جو زرداری صاحب کا ہے, جو کہا جاتا ہے ڈیل شیلی ہوئی تھی, پہلے ان کی باری پھر ہماری, تو اس کے مطابق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو سینٹر میں گورنمنٹ, اور اس کے بعد یہی جہانگیر ترین گروپ ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, ایم کیو ایم ہو سینٹر میں, یہ تو ان کے پاس, اور نون لیگ کو پنجاب میں حکومت مل سکتی ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو. تو دیکھنا ہوگا کوئی بھی کہیں, یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مثال کے طور پر جو سینٹر میں اکٹھے ہیں وہ پروونسز میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں, جو پروونسز میں اکٹھے ہیں وہ سینٹر میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. تو یہ بڑا کچھ ہو سکتا ہے, کچھ بھی, لیکن عدم استحکام ہی ہوگا. تو لہٰذا جناب یہ اگلے 72 گھنٹوں میں یہ اعلان ہونے جا رہا ہے, اور اس کے بعد سے آپ دیکھیے گا ایک لڑائی کی فضا بننا شروع ہو جائے گی, اور یہ ایک دوسرے کے خلاف پھر ایسے الزامات دیں گے جب ان کو لگا کہ بس جی عمران خان تو اب کنٹرول ہو گیا, بالکل سائیڈ پر ہو گیا ہے. یہ ایک سوچ ہے, میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوچ ہے, یہ خیال ہے, یہ فارمولہ ہے, یہ ایک پلان ہے. تو پلانز تو بہت سے ہوتے ہیں, کتنے کامیاب ہوتے ہیں کتنے ناکام. ابھی دیکھیے بی بی سی پر انٹرویو عمران خان صاحب کا ہوتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے جی آپ کی پارٹی اور گرفتار اور یہ, تو آپ کو تو راستہ نہیں رہتا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مجھے کوئی اتنا فرق نہیں پڑا میری پارٹی کو, اور کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں یا کچھ ایسا ہو گیا ہے, کیونکہ پارٹیاں تب ختم ہوتی ہیں جب ان کے سپورٹر, ان کے ووٹرز جو ہیں وہ ان سے روٹ جائیں. عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو پی ڈی ایم ہے جس کے ووٹر اس سے روٹ گئے ہیں, پی ڈی ایم ہے جس کا ووٹ بینک ٹوٹا ہے, اس کی کارکردگی کی وجہ سے, اس کی نااہلی کی وجہ سے, جو انہوں نے معیشت کا حال کر دیا ہے. ابھی بھی لیٹسٹ ٹویٹ عمران خان اس حوالے سے کر رہے ہیں, تو وہ تو ابھی بھی کانفیڈنٹ ہیں. تو بہرحال لوگ چھوڑ کر جا بھی رہے ہیں, لوگ آ بھی رہے ہیں, یہ بھی اب کام شروع ہو گیا ہے, لوگ جوائن بھی کر رہے ہیں اور کچھ ڈٹے بھی ہوئے ہیں. یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بہت کم لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ڈٹے رہیں گے, وہ ہیں, اور بھی بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں. تو بہرحال اب یہ مقابلہ تو ہونا ہے, اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس نئے گروپ میں کون سے نام سامنے آتے ہیں, کیونکہ یہ ایک پریس کانفرنس کریں گے, اس میں دکھائیں گے پھر ایکٹیوسٹ کو ساتھ بٹھا کر. تو پیسہ تو ان کے پاس ہے, لیکن ایک شخص نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ جی جہانگیر ترین کی طاقت یا ان کا الیکٹیبل ہونا کتنا معنی خیز ہے, یا کتنی ان کے پاس طاقت ہے, صرف لودھرا میں جا کر جہاں سے الیکشن لڑ چکے ہیں صرف وہیں سے جا کر پتہ کر لیں. یہ اپنی نااہلی تو ختم کروا لیں گے سپریم کورٹ میں جو پروسیجر تبدیل ہوئے ہیں, نواز شریف بھی, لیکن ان کا اپنا کتنا ووٹ بینک ہے, اپنے کتنے ان کے ساتھ لوگ چلیں گے, ایک پارٹی کا ایک امپیکٹ بن سکے گا, یا سارا زور ہی پیچھے سے کچھ اور سطح پر لگانا پڑے گا, کچھ اور طریقے سے لگانا پڑے گا. تو ماضی میں تو وہ چل گیا, میں نے آپ کو بتایا مشرف دور میں قاف لیگ, اس سے پہلے آئی جے آئی, اور جو پھر آگے نون لیگ بن جاتی ہے. لیکن اب حالات فرق ہیں, اس دفعہ بہت ہی زیادہ زور لگانا پڑے گا, بہت مسائل کا سامنا ہوگا, اور ان کی آپس کی لڑائیاں بھی ابھی شروع ہو جائیں گی. تو یہ جو نئی پارٹی بن رہی ہے اگلے 72 گھنٹے میں, اب دیکھتے ہیں کتنے گھنٹے چلتی ہے, یا کہیں اس کا حال پی ایس پی والا تو نہیں ہوتا کہ آ تو گئے تھے, بیٹھ تو گئے تھے, مگر کوئی ایک سیٹ بھی نہ جیت سکے. اللہ حافظ.